السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. کراچی میں کہاں کہاں اور کس کے بینر آویزاں کر دیے گئے اور اس کے بعد ہوا کیا، یہ بڑی اہم خبر ہے. اور اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جناب یہ ہوا کیا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی 22 اگست سے پہلے والی جو MQM تھی اور اس کے حوالے سے جو پالیسیز تھیں وہی پالیسیز ہمارے لیے ہیں، اس سے بلکہ اس سے زیادہ سخت ہمارے لیے پالیسیز ہیں. یعنی 22 اگست سے پہلے والی جو MQM تھی اس پر اتنی سختیاں نہیں تھی جتنی ہم پر ہیں، اور لیکن پھر بھی ہم خاموشی سے کام کرتے رہے ہیں. اور عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا، لوگوں کا خیال تھا، تاثر تھا کہ 22 اگست کو MQM ختم ہو گئی اور 23 اگست کو MQM نہیں رہے گی، کیونکہ بانی کے بغیر MQM چل نہیں سکتی یا لوگ ووٹ نہیں دیں گے. لیکن دیکھ لیجئے کہ جناب نہ MQM ختم ہوئی ہے نہ ہمارا ووٹ بینک، اور پھر بھی ہم آج بھی سروائیو کر رہے ہیں، اور آج بھی MQM قائم ہے، اور آج بھی 7 سال ہم نے گزار لیے ہیں اور آج بھی ہمارے ہی ارد گرد حکومت گھوم رہی ہے. یعنی کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں حکومت بن جاتی ہے، جس کو چھوڑ دیں حکومت گر جاتی ہے. یعنی PTI کے ساتھ ہم تھے، حکومت بن گئی. PTI کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت ہی چلی گئی. اور وہی بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے والی MQM کے حوالے سے کہ اب ہم گالی نہیں دے رہے بلکہ سلیقے سے اور سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور ہماری بات سنی جاتی ہے. اور کوئی بات ہمیں منوانی ہو تو ہم منوا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، خان صاحب کے حوالے سے MQM کا ایک موقف آپ کے سامنے آیا خالد مقبول صدیقی صاحب کی شکل میں، اور اس پر میں چلیں بات کرتا ہوں. بینرز کہاں کہاں آویزہ کر دیے گئے. عائشہ مندل بہت بڑا ایک بینر آویزہ کر دیا گیا بانی متحدہ کا، اس کے علاوہ کرنگی اور دیگر علاقوں میں. لیکن بہرحال اس کے بعد ہوا کیا، بینر اتار لیے گئے. کون لوگ پکڑے گئے کون نہیں پکڑے گئے آگے چل کے بتاتا ہوں میں آپ کو. لیکن کراچی جو میرا آپ کا ہم سب کا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، معاشی ہب بھی ہے، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک تو میئر کراچی کی جو خاص الخاص ہیں، ترجمان بھی کہہ لیجیے انہیں، اور پارلیمان لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے کرم اللہ وقاصی، ان پر ایک شخص پر گولی چلانے کا، فراڈ کرنے کا مقدمہ درج ہوا ہے. FIR کٹ گئی ہے. اور فراڈ کے بارے میں وہ یہ طور پر کہا جا رہا ہے 9 کروڑ 87 لاکھ روپے انہوں نے اس تاجر سے وصول کیے. بنس روڈ کا وہ تاجر ہے جس کے 2 وہاں غالباً ریسٹورنٹ ہے، اور انہوں نے ان کو پیسے دیے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے روڈ ویجنگ اور گارڈن کی صفائی کے لیے ان کو رقم دی تھی، اور جب میں نے واپس مانگی تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، اور بالآخر مجھ پر یہ PSH سوسائٹی کے پاس مجھ پر حملہ کرا دیا گیا، اور گولی لگی ان کو اور وہ زخمی ہیں. اور انہوں نے FIR درج کرائی ہے. انہوں نے ان کو کہا ہے جی ٹیپو سلطان تھانے میں، یہ فراز خان تاجر ہیں بنس روڈ کے، انہوں نے FIR درج کرا دی ہے. مبینہ طور پر انہوں نے نام لیا ہے پیپلز پارٹی کے KMC میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمان لیڈر ہے کرم اللہ وقاصی ان کا، اور میئر کے ظاہر ترجمان بڑے خاص ہیں یہ، اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جب پیسے میں نے واپسی کا تقاضا کیا 9 کروڑ 87 لاکھ، یعنی کیا کچھ ہو رہا ہے شہر میں. کام تو نہیں ہو رہا لیکن اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اور اس تاجر نے مقدمہ درج کروایا ہے ان کے خلاف. مبینہ طور پر نام لیا ہے انہوں نے ان کا. اور اب ہوگا کیا، یہ تو بڑے تاجر ہیں جن سے اتنے پیسے وصول کر لیے. نہیں، میئر کراچی کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کام نہیں ہو رہا کراچی میں، کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی کام تو ہو رہا. دیکھ لیجیے کسی قسم کا بھی کام تو ہو رہا ہے نا، لیکن کام نہیں ہو رہا. اس کی میں بتاتا ہوں اسٹوری آپ کو. پولیس، اچھا چلے پہلے اس کو، کراچی کا علاقہ شاہ فیصل کالونی نمبر 2، وہاں کھلے مین ہال میں 6 سال کا بچہ گر کے جاں بحق ہو گیا. بڑی مشکل سے بیچارے کی لاش نکالی گئی، اور شادی میں شرکت کے لیے بچہ آیا ہوا تھا. 2 بچے گرے، ایک تو نکال لیے گئے، ایک ڈیتھ ہو گئی. ان کے والدین پہ کیا گزرے گی. اور وہاں کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے وہ غالباً PTI کا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میرا تو کام ہی نہیں مین ہول کے ڈھکن لگانا. یعنی کہ پوری کراچی میں میئر صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے، کم از کم نالوں کی صفائی اور مین ہول کے ڈھکن ہی لگا دیجئے. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا، پانی کا مسئلہ تو چل ہی رہا تھا، کچرے کا مسئلہ چل ہی رہا تھا، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں. یار یہ تو کم از کم اس ایک تو مطلب کراچی والوں کو پانی بھی نہ ملے، کچرا بھی نہ اٹھے، سیوریج کا پانی باہر نہ جائے، اور واٹر، اب ظاہر پانی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ گھروں میں پانی آ نہیں رہا عرصہ دراز سے.
اور پھر بچے گھر سے باہر نکلے تو مین ہول کے گٹرز پر ڈھکن نہیں ہے، بچے گر کر جان دے رہے ہیں، وہاں اپنی جان جا رہی ہے، ان کی والدین کیا کریں بیچارے اس سے زیادہ شور شرابے کے علاوہ۔ لیکن کراچی کی خاص بات اب یہ ہو گئی پچھلے کچھ عرصے سے کہ آواز نہیں اٹھاتے نا اپنے لیے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آواز اٹھا لو، کس کے لیے اٹھاؤ گے؟ یا ہم ہی 2 4 5 6 لوگ شہر میں بولنے والے ہیں کہاں؟ شہر کے وارثین کہاں ہیں جو آواز اٹھائیں؟ کم از کم احساس دلائیں ان کو، ہو یا نہ ہو الگ بات ہے۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی لفظی گولہ باری ہوگا کچھ نہیں۔ اچھا جی، یہ نالے میں گرا، اور وہ جبکہ ٹاؤن چیئرمین صاحب فرما رہے ہیں یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اب کیا کہیں اس پہ؟ مطلب اس قوم کے بچوں کو کس طرح مارا جائے گا؟ مین ہول کے ڈھکن نہیں ہیں، گٹر میں گر کے مر رہے ہیں۔ تعلیم میں جس طرح جو ہو رہا ہے کہ لاڑکانہ، خیرپور، سکھر کے بچے جو ہے ایگزام دے رہے ہیں اور ان کے پرسنٹیج آ رہی ہے 76، 80، 84۔ کراچی کے بچے جو میٹرک میں A1 گریڈ لے رہے ہیں، وہ جب یہ ٹیسٹ دیتے ہیں انٹر کے بعد تو ان کی پرسنٹیج آ رہی ہے 33%، 35%۔ یعنی کہ میں تو اب یہ کہوں گا سب کو کہ خدا را سب وہیں منتقل ہو جاؤ بھائی، لاڑکانہ بورڈ، سکھر بورڈ، وہاں سے بچوں کی اچھی پرسنٹیج آئے گی آپ کی۔ یہاں اتنے مہنگے اسکولوں میں آپ پڑھواتے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھواتے ہیں، ہزاروں لاکھ روپے اپنے بچوں میں خرچ کرتے ہیں، اور بعد میں جب نتیجہ آتا ہے کہ جی MD کیٹ کے ذریعے ٹیسٹ دیں آپ یا کسی اور ذریعے سے ٹیسٹ دیں تو 33۔ اور لاڑکانہ کا بچہ جہاں سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے، جہاں اسکولوں میں بھینسیں باندھی جاتی ہیں، جہاں پراپر کلاسیں نہیں ہوتی، اساتذہ کا یہ حال ہے کہ وہ کالج، اسکول، یونیورسٹی کی اسپیلنگ نہیں لکھ سکتے، اپنے نام کی اسپیلنگ نہیں لکھ سکتے۔ وہاں ان کے پڑھائے ہوئے بچے وہ 84 نمبر لے کے پاس ہو رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہ انجینئر بن رہے ہیں۔ ہمارے بچے اتنے مہنگے اسکولوں میں ماں باپ پیٹ اپنا کاٹ کے ان کو پڑھا رہے ہیں، ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی 33% آ رہی ہے۔ یہ تعصب نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب پورے کراچی کے بچے جو ہیں وہ نالائق ہیں۔ اندرون سندھ میں رہنے والے ہمارے سارے ہوشیار لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، بہت زیادہ محنت کرنے والے بھی ہیں۔ مطلب اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اتنے ہی وہ ذہین ہیں تو پھر کوٹا سسٹم ختم کر دینا بھائی۔ کوٹا سسٹم کیوں ابھی تک عملی طور پر ختم نہیں ہو سکا؟ مطلب گٹروں میں گرا کے بھی مار رہے ہو، تعلیمی حوالے سے بھی مار رہے ہو، روزگار کے حوالے سے بھی مار رہے ہیں آپ، جینے کا پھر کیا رہ گیا ان کے پاس؟ 2024 میں ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پڑھ رہا تھا، 2024 میں آوارہ کتوں نے سندھ میں 3 لاکھ افراد کو بمبوڑ دیا، اور جنا اسپتال میں 47,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن ویکسین نہ ہونے سے 11 افراد مر بھی گئے۔ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر میں یہ حال ہے، یہ کارکردگی میئر صاحب۔ اور یہاں بچے مر رہے ہیں اور آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 9,87,00,000 کا فراڈ کر لیا مبینہ طور پر، رقم جو شخص واپس مانگ رہا بیچارہ تو اس پہ فائرنگ کرا دی۔ یہ تمام خبریں موجود ہیں سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، لیکن کیا کہیں۔ بلدیہ میں پولیس موبائل کے ہمراہ واردات ہوئی ہے۔ شہری پولیس چیف کے دفتر درخواست لے کر پہنچ گیا۔ وہ کہہ رہا ہے جی میرے گھر سے 2,35,000 نقد، 4 تولے سونا، دیگر سامان، تھانے دار اور ان کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ یہ بلدیہ میں علاقہ ہے، نیول کالونی کا علاقہ۔ پولیس موبائل لے کر آیا، وہ شخص پولیس موبائل لے کر کے آیا، پولیس موبائل میں بیٹھ کر آئے، ایک اور گاڑی تھی ساتھ میں، اور واردات کی، اس میں بیٹھے نکل گئے۔ محافظ جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیس کا کام مدد آپ کی، یہ مدد کی انہوں نے، اور ایک پرائیویٹ گاڑی میں اور پولیس موبائل میں آئے، لوٹ کے چلتے بنے۔ یہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم آپس میں بات کر لیں جتنی مرضی ہے، ایک دوسرے سے بات کر لیں، اور ہمیں تو فرصت نہیں ہے نا۔ مسئلہ یہ جو عارضین ہیں انہیں تو ایک دوسرے سے فرصت نہیں مل رہی۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہمارے شہر قائد کی ہے۔ تعلیم کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کتنے پیسے خرچ کر لیں اپنے بچوں پر، کتنے اچھے اسکولوں میں پڑھا لیں، ٹیوشن پڑھا لیں ان کو، وہ نہیں پاس ہوں گے، وہ 33، 35 سے آگے نہیں جائیں گے، چاہے میٹرک میں انہوں نے 90% نمبر لیے ہوں۔ لیکن جو بچے اندرون سندھ کے ہیں، لاڑکانہ، سکھر کے ہیں، خیرپور کے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ 85%، 80%، 76%، وہی ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہی سول سروس میں آ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نہ جانے کیا ہو گیا، بلکہ بچوں کو تو کچھ نہیں ہوا، ہمارے لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا، کیوں اس پر بات نہیں کرتے، کیوں اس پر آواز نہیں اٹھاتے، اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ جو میں نے خبر شروع میں دی تھی آپ کو، بینر آویزاں کر دیے گئے، اور یہ بہت بڑا بینر لگا دیا، لوگ رک کر دیکھ رہے تھے اور ساری چیزیں۔ اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں 3 4 لوگوں کی، بینر کچھ جگہ پر اتار دیے، کچھ جگہ پر ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، جبکہ خالد مقبول صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ
ہمارے خلاف سخت پالیسیز ہیں، 22 اگست سے پہلے والی بھی، اور لوگ جو سمجھ رہے تھے MQM ختم ہو جائے گی، وہ MQM بھی آج بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، اور آج بھی ہم حکومت ہمارے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تمام باتیں آپ کی خالد مقبول صدیقی صاحب نے مان لی، لیکن یہ جو میں نے خبریں دی ہیں آپ کو، کراچی کی مین ہال میں بچے گر کے مر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے اگر کچھ نہیں کر رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آواز ہی اٹھا لیں، کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ فراڈ چل رہے ہیں، ہمارے کتوں سے لوگ کاٹے سے مر رہے ہیں، مین ہال میں بچے گر کر مر رہے ہیں، بھوک آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے۔ کراچی کے پڑھے لکھے نوجوان بائکیں چلا رہے ہیں بیچارے، وہ فوڈ پانڈا بھی کیا کریں، اس کے علاوہ ان کو نوکری ملتی نہیں، پھر باہر جانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے بھائی۔ اور ماشاء اللہ پڑھے لکھے لڑکے، پڑھے لکھے ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، روزگار نہیں مل رہا ان کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ کب تک دراز ہوتا رہے گا؟ کوئی تو مسیحا ہوگا نا۔ یہ بھی کیا اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ پھر دیکھتے ہیں کوئی نئے شخص آ رہا ہے تو اس سے امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اشل بات کا جب پتہ چلا کہ جی فروری میں آ رہے ہیں اور ان کی پارٹی میری پہچان پاکستان اور اس طرح کے کام کرے گی، تو لوگوں نے ان سے امیدیں اب ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ MQM میں ایک شخص ہے جو بہت فعال ہے، جس کی کریڈیبلٹی پہ بہت سارے کام آ گئے ہیں، وہ ہیں کامران ٹیسوری صاحب۔ وہی خدا را ان چیزوں کو دیکھیں، گورنر صاحب آپ بھی دیکھ لیں ان چیزوں کو۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کھلے مین ہول پڑے ہوئے ہیں، بچے گر کر مر رہے ہیں، تعلیم کا آپ کے سامنے کیا کچھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے، صحت کا آپ کے سامنے ہے۔ خدا را وفاق میں آپ کی بات چیت ہے، ان سے آپ بات کر لیجئے، میئر کراچی سے بات کر لیجئے، جس طرح CM سندھ کے براؤنڈ میں کھڑے ہو کے آپ تمام باتیں کر سکتے ہیں، حقیقت بیان کر سکتے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب باقی چیزوں پہ آپ ہی کچھ اسٹینڈ لے لیجئے، باقی تو حال ہم سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے اس شہر میں۔ تو ناظرین، یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں کرنے کو دل اڑتا ہے ان تمام چیزوں پہ کہ کیا یہ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو کسی نے کہا تھا بھوکے ننگے آئے تھے، اس پر ایک بہت زبردست ویڈیو اگلی میں کروں گا انشاءاللہ، پروف کے ساتھ کہ بھوکے ننگے ہم آئے تھے یا نہیں، کراچی سندھ کا حصہ تھا یا نہیں، اس زمانے کے کیا حالات تھے، ہمارے کیا حالات تھے بڑوں کے، اور ان کی کیا حالات تھے۔ اس پہ اگلی ویڈیو ہے، بہت اہم، ضرور دیکھیے گا، اور وہ پروف کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، مولانا کے بعد۔